اللہ رب العزت کا بے پناہ احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے ہم سب کو مسلمان پیدا فرمایا۔ اللہ رب العزت کا جس قدر شکر ادا کرے انسان وہ بہت کم ہے۔ اللہ رب العزت نے انسان کو اپنی سب سے بڑی دولت یہ عطا فرمائی کہ انسان کو اللہ رب العزت نے کلمہ ایمان جیسی عظیم دولت سے نوازا ہے، اسے ایک مسلمان بنایا ہے۔ ایک مسلمان ہونے کے ناطے انسان کے اوپر کچھ چند ذمہ داریاں بھی عائد ہوتی ہیں کہ ایک انسان جو مسلمان ہے اللہ رب العزت کی صحیح معنوں میں اسے چاہیے کہ وہ عبادت کرے، اور عبادت یہ بہت سے طریقوں سے ہو سکتی ہے، لیکن سب سے عظیم ترین عبادت جو انسان کے اوپر اللہ رب العزت نے فرض فرمائی ہے وہ ہے نماز۔ نماز یہ بڑی عظیم ترین عبادت ہے، یہ ایسی عظیم ترین عبادت ہے جو اسلام اور کفر کے درمیان تفریق کرنے والی ہے۔ یہ بڑی عظیم عبادت ہے۔ ایک مسلمان دن کے اندر اللہ رب العزت کے سامنے 30 سے 35 مرتبہ یا 40 مرتبہ اللہ رب العزت کے سامنے کھڑا ہو کر اللہ رب العزت سے دعائیں کرتا ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ یہ دعا کرنے کے بعد انسان اللہ سے التجا کرتا ہے، اہدنا الصراط المستقیم، کہ اے اللہ ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں صراط مستقیم پر چلا۔ صراط مستقیم سے مراد سیدھا راستہ۔ اکثر لوگ اس کا معنی کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم کا کہ اللہ رب العزت آپ ہمیں صراط مستقیم دکھائیں، ہمیں صراط مستقیم دکھانا اور چلانا ان دونوں میں بڑا ہی فرق ہے۔ اب یہ انسان جو اللہ سے یہ دعا کرتا ہے اہدنا الصراط المستقیم کہ اے اللہ ہمیں صراط مستقیم دکھا، وہ انسان وہ کلمہ طیبہ کا اقرار کرنے والا ہے، وہ ایک مسلمان ہے، 5 وقت کی نماز ادا کرنے کے لیے مسجد میں بار بار آتا ہے، ایمان کی دولت اسے نصیب ہو چکی ہے، اس کا مسلمان ہونا یہ ایک بدیہی امر ہے۔ پھر وہ آتا ہے مسجد میں، آ کر نماز کے لیے وضو کرتا ہے، وضو کرنے کے بعد اللہ کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے اور اعلان کرتا ہے اللہ اکبر، کہ اللہ تو سب سے بڑا ہے، تجھ سے بڑا کوئی نہیں ہے۔ پھر اللہ کی تسبیح و تحمید بیان کرتا ہے، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک، اللہ کی الوہیت کا اقرار کرتا ہے اور غیر اللہ کی الوہیت کا انکار کر دیتا ہے، اور شیطان کو اپنا دشمن سمجھتے ہوئے اللہ کی پناہ طلب کرتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اور پھر اپنی قرات کی ابتدا کرتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام کے ساتھ جو بڑا ہی رحمان، بڑا ہی مہربان، جو نہایت رحم کرنے والا، بڑا ہی مہربان ہے۔ پھر کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، کہ تمام تعریفوں کے ذائق ذات صرف اللہ کی ذات ہے، تمام تعریفوں کے قابل اللہ کو سمجھتا ہے، تمام جہانوں کا پالنے والا اکیلے اللہ کو سمجھتا ہے، روزی رساں اللہ کو سمجھتا ہے، حاجت روا اللہ کو سمجھتا ہے،
الرحمن الرحیم، اللہ کی صفت رحمت کو مانتا ہے، یعنی رحمان بھی اسی کو مانتا ہے، رحیم بھی اسی کو مانتا ہے، اور اس رحمان اور رحیم کے اندر اللہ کی سب سے بڑی رحمت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کا اقرار بھی کرتا ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے اپنی سب سے بڑی دولت، اپنی سب سے بڑی رحمت جو امت محمدیہ کو عطا فرمائی وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت ہے۔ جیسا کہ اللہ رب العزت نے فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، میں اللہ نے اپنا سب سے بڑا احسان جو امت محمدیہ کو دیا ہے وہ یہ ہے اِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، کہ اس کے اندر میں نے اپنے سب سے محبوب رسول پیغمبر کو بھیج دیا ہے۔ الرحمن الرحیم، نبوت اور رسالت کا اقرار بھی موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات پر سب سے بڑی رحمت یہ فرمائی کہ اللہ رب العزت نے ہماری ہدایت کے لیے نبوت اور رسالت کا عظیم نظام بھی قائم فرمایا۔ پھر کہتا ہے مالک یوم الدین، قیامت کے دن کا مالک بھی تو ہے، جنت اور جہنم کا اقرار بھی کرتا ہے، جنت اور جہنم کو مانتا بھی ہے، اس کا مالک بھی صرف اللہ کو جانتا ہے۔ توحید کا، رسالت کا، قیامت کا، تینوں کا اقرار کرنے کے بعد اب اپنی ذلت اور عاجزی اور بے بسی کا اقرار کرتے ہوئے کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور ہم تو بڑے عاجز ہیں، ہم بڑے بے بس ہیں، ہم بڑے ضرورت مند ہیں، ایاک نستعین، ہم تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ پھر اس کے بعد انسان اللہ رب العزت کے سامنے دعا کرتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں صراط مستقیم پر چلا۔ عام حالات میں بھی ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور مشکل لمحات کے اندر بھی ہم تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ اب عجیب تب بات یہ ہے کہ اتنا کچھ ماننے کے باوجود، توحید کا اقرار کرنے کے باوجود، رسالت کا اقرار کرنے کے باوجود، قیامت کو ماننے کے باوجود انسان اللہ سے یہ دعا کرے اہدنا الصراط المستقیم، کہ اے اللہ ہمیں سیدھا رستہ دکھا۔ کیا ابھی تک اسے سیدھا رستہ ملا نہیں ہے؟ کیا اسے صراط مستقیم ابھی تک ملا نہیں ہے؟ کیا وہ ابھی تک صراط مستقیم سے ہٹا ہوا ہے کہ وہ اس سے اللہ رب العزت سے صراط مستقیم طلب کر رہا ہے؟ ہمارے خیال میں وہ مسجد سیدھے رستے پر ہے، تبھی تو مسجد میں آیا ہے، تبھی تو اس نے وضو کیا ہے، تبھی تو نماز کی نیت باندھی ہے، تبھی تو عبادت شروع کی ہے، تبھی تو اللہ کی عظمت کا اقرار کیا ہے، تبھی تو رسول اللہ کی نبوت کا اقرار کیا ہے، تبھی تو قیامت کا اقرار کیا ہے، اپنی ذلت اور عاجزی اور بے بسی کا اقرار کیا ہے۔ پھر اس کے علاوہ اور کون سا سیدھا راستہ ہے جس کی وہ دعا اللہ سے کر رہا ہے اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں صراط مستقیم دکھا۔ تو گرامی قدر سامعین، اس کا نہایت ہی سیدھا سا اور مختصر سا جواب یہ ہے کہ دراصل یہ شخص اللہ سے سیدھا رستہ دکھانے کی دعا نہیں کر رہا، بلکہ وہ اس ذات عالی سے، بلکہ وہ رب العالمین سے، ارحم الراحمین سے، احکم الحاکمین سے، سب تمام کائنات کے پالنے والے سے سیدھے رستے پر چلنے کی دعا مانگ رہا ہے کہ اے اللہ سیدھا رستہ تو تو نے مجھے دکھا ہی دیا ہے، سیدھا رستہ تو میں نے دیکھ لیا ہے، اے اللہ مجھے اس سیدھے رستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما، مجھے اس صراط مستقیم پر استقامت طلب فرما۔ یعنی وہ یہی چاہتا ہے کہ اے اللہ سیدھا رستہ تو میں دیکھ چکا ہوں، سیدھا رستہ تو تو نے قرآن کی صورت میں ہمیں 1400 سال پہلے ہی دکھا دیا ہے، اس قرآن نے آ کر ہمیں سیدھا رستہ دکھا دیا ہے،
یہ حق کا رستہ ہے، یہ باطل کا رستہ ہے۔ تمہارے اوپر حق بھی واضح ہو گیا، باطل بھی واضح ہو گیا، اب تمہارے اوپر ہے تم حق کے رستے کو اپنا کر اپنے آپ کو جنت کا مستحق بناتے ہو یا باطل کے رستے کو اپنا کر اپنے آپ کو جہنم کا مستحق بناتے ہو۔ قرآن نے تو 1400 سال پہلے ہی آ کر ہمیں حق کا رستہ صراط مستقیم ہمیں آ کر دکھا دیا ہے۔ انسان اللہ سے دعا کرتا ہے کہ اللہ سیدھا رستہ تو مجھے نظر آ چکا ہے، وہ سیدھا رستہ کون سا ہے؟ وہ سیدھا رستہ تیری بندگی والا ہے، وہ سیدھا رستہ تیری اطاعت والا ہے، وہ سیدھا رستہ تیری عبادت والا ہے، وہ سیدھا رستہ تیری فرما برداری والا ہے، وہ سیدھا رستہ تیری پیروی والا ہے۔ اے اللہ سیدھا رستہ تو مجھے نظر آ چکا ہے، اب اپنے فضل و رحمت کے ساتھ مجھے اس سیدھے رستے پر چلنے کی توفیق بھی عطا فرما۔ قدم بقدم میری مدد اور یاوری فرما، مجھے پھسلانے اور ورگانے کے لیے اور بہکانے کے لیے قدم بقدم دشمن جال پھیلائے بیٹھے ہیں، اور میرا سب سے بڑا دشمن، میرا ازلی اور ابدی دشمن شیطان، جس نے بڑی ہی ڈٹھائی کے ساتھ اللہ کے سامنے اعلان کیا تھا لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ ثُمَّ لَآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ کہ اللہ سیدھا رستہ تو مجھے نظر آ چکا ہے، اب اس سیدھے رستے پر مجھے چلنے کی توفیق عطا فرما، اور جو میرا سب سے بڑا دشمن ہے جس نے تیرے سامنے بڑی ڈھٹائی کے ساتھ اعلان کیا تھا لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، میں تیرے نیک بندوں کے سیدھے رستے کے اوپر گھات لگائے بیٹھا ہوا ہوں کہ جب بھی تیرا کوئی نیک بندہ، تیرا کوئی عابد بندہ، تیرا کوئی شکر گزار بندہ، تیرا کوئی اطاعت گزار بندہ، فرما بردار بندہ جب بھی تیرے صراط مستقیم پر چلنے کی کوشش کرے گا ثُمَّ لَآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ، تو میں شیطان یہ اعلان کرتا ہوں کہ میں ان کے اوپر ہر جانب سے حملہ کروں گا، کبھی ان کے سامنے سے حملہ کروں گا، کبھی پیچھے سے حملہ کروں گا، کبھی دائیں جانب سے حملہ کروں گا، کبھی بائیں جانب سے حملہ کروں گا، ہر طرف سے ان کے اوپر حملہ کر کے میرا مقصد یہ ہوگا کہ میں انہیں تیرے سیدھے رستے سے بہکاؤں گا، میں انہیں تیرے سیدھے رستے پر چلنے نہیں دوں گا، پوری کوشش کروں گا انہیں صراط مستقیم سے بہکانے کے لیے۔ اے اللہ ہمیں صراط مستقیم اب نظر تو آ چکا ہے، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ اب ہماری انگلی پکڑ کر ہمیں اس صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق بھی عطا فرمانا۔ قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت نے سیدھے رستے کی وضاحت کرتے ہوئے اعلان فرمایا الم اعہد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین وان اعبدونی ھذا صراط مستقیم، کہ اللہ رب العزت نے انسان سے فرمایا الم اعہد الیکم یا بنی آدم، اے بنی آدم کیا میں اللہ رب العزت نے تم سے وعدہ نہیں لیا تھا اللہ تعبدوا الشیطان کہ تم نے شیطان کی عبادت نہیں کرنی، شیطان کی تابع داری نہیں کرنی، شیطان کی فرما برداری نہیں کرنی، اللہ تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین، کیونکہ یہ شیطان تمہارا ازلی اور ابدی دشمن ہے، یہ تمہیں صراط مستقیم سے بہکانے کی کوشش کرتا رہتا ہے۔ وَأَنَّ هَذَا وَأَنِ اعْبُدُونِي هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ، تم نے شیطان کی عبادت نہیں کرنی، عبادت کرنی ہے تو صرف اور صرف میں اللہ کی کرنی ہے اور کسی کی نہیں کرنی، کیونکہ جو میری عبادت کا رستہ ہے ھذا صراط مستقیم، یہی سیدھا رستہ ہے۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبانی اعلان فرمایا ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اعلان فرمایا کہ بے شک اللہ رب العزت یہ میرے بھی رب ہے، وہ تمہارے بھی رب ہے،
فَعْبُدُوا لہذا تم نے اسی کی عبادت کرنی ہے، هَذَا صِرَاطٌ مستقیم کیونکہ اس کی عبادت کا رستہ وہی صراط مستقیم ہے۔ اور یہ اعلان قرآن مجید کے اندر حضرت عیسیٰ کی زبانی 3 مقامات پر موجود ہے۔ سورہ آل عمران کے اندر بھی موجود ہے، سورہ زخرف کے اندر بھی موجود ہے، اور سورہ مریم کے اندر بھی موجود ہے۔ ان اللہ ربی وربکم فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم۔ حتیٰ کہ اللہ رب العزت نے امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اعلان کروایا، قل اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم دینا قیما ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین۔ کہ اے میرے محبوب پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ اعلان فرما دیجئے، کس چیز کا اعلان کرنا ہے؟ اننی ہدانی کہ بے شک میرے رب نے مجھے ہدایت دی ہے، کس چیز کی طرف؟ الی صراط مستقیم، صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ وہ صراط مستقیم کیا ہے؟ صراط مستقیم سے مراد کون سا رستہ ہے؟ دینا قیما، اس سے مراد ایک ایسا مضبوط دین ہے جو ملت ابراہیم، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دین ہے، حنیفہ کہ یکسو ہو کر ان کے دین کی تابع داری کرنی ہے، صراط مستقیم کے پیچھے چڑھنا ہے، وما کان من المشرکین اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا۔ کیوں؟ قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین۔ کہ اے میرے محبوب پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ اعلان فرما دیجئے کہ بے شک میری نمازیں، میری قربانیاں، میرا جینا اور میرا مرنا للہ، یہ اکیلے اللہ کے لیے ہے جو رب العالمین ہے، لا شریک لہ، میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا، وانا اول المسلمین اور میں سب سے پہلے اسلام لانے والا۔ صراط مستقیم سے مراد کیا ہے؟ صراط مستقیم سے مراد یہ ہے کہ انسان اللہ کی عبادت کرے، اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کرے۔ اللہ رب العزت نے جنات کی تخلیق فرمائی، انسانوں کی تخلیق فرمائی، کس لیے؟ مقصد کیا ہے؟ مقصد اللہ رب العزت نے خود واضح فرما دیا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ کہ اللہ رب العزت نے انسانوں کی تخلیق فرمائی، جنات کی تخلیق فرمائی، مقصد یہ بیان فرمایا إِلَّا لِيَعْبُدُونِ کہ ان کی تخلیق کا مقصد یہ ہے کہ وہ صرف اور صرف اللہ کی عبادت کرے، اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کرے۔ عبادت کے لائق ذات صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے۔ اور اہدنا الصراط المستقیم، نماز کی ابتدا کے اندر بھی انسان اللہ سے یہی دعا کرتا ہے، اے اللہ ہمیں سیدھے رستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما، سیدھے رستے کو دکھانے کی نہیں، سیدھے رستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ کہ اے اللہ اس سیدھے رستے سے مراد تیری عبادت والا رستہ ہے، تیری بندگی والا رستہ ہے، تیری اطاعت والا رستہ ہے۔ اور اگر قرآن مجید کے اندر غور و فکر کیا جائے، اللہ رب العزت نے کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام کو مبعوث فرمایا۔ تمام انبیاء کی بعثت کا مقصد اللہ کی توحید کا اقرار کروانا تو تھا، لیکن ساتھ ہی ساتھ مقصد یہ تھا کہ وہ اپنی امتوں کو اللہ کی عبادت کے اندر لے، کہ وہ اللہ کی عبادت کرے۔ جیسا کہ اللہ رب العزت نے فرمایا، وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ۔ کہ میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ سے قبل جتنے بھی انبیاء کرام کو مبعوث فرمایا، تمام انبیاء کی بعثت کا مقصد لا الہ الا انا فاعبدون، کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، عبادت کے لائق ذات ہے تو صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے۔ ایک مقام پر اللہ رب العزت نے فرمایا، وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، کہ اللہ رب العزت نے
جو 1,24,000 انبیاء کرام کو اپنی اپنی امتوں کی طرف مبعوث فرمایا، ان کی بعثت کا مقصد انعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت، ان کی بعثت کا مقصد یہ ہے کہ وہ اپنی امتوں کو اللہ کی عبادت کی طرف لے آئیں اور شیطان کی عبادت سے بچا لے۔ واجتنبوا الطاغوت، شیطان کی عبادت سے بچا لے اور صرف اللہ کی عبادت کے لیے لے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے بھی اپنی قوم کو اللہ کی عبادت کی طرف بلایا۔ لقد ارسلنا نوحا الى قومه فقال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، ایک اللہ کی عبادت کرنی ہے، اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرنی۔ حضرت ہود علیہ السلام نے بھی اپنی قوم کو اللہ کی عبادت کی طرف بلایا۔ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، حضرت صالح علیہ السلام نے بھی اپنی قوم کو ایک اللہ کی عبادت کی طرف بلایا۔ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، حضرت شعیب علیہ السلام نے بھی اپنی قوم کو ایک اللہ کی عبادت کی طرف بلایا۔ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، حضرت یعقوب علیہ السلام نے بھی اپنی قوم کو، اپنے بیٹوں کو نصیحت کی۔ اِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِن بَعْدِي، کہ اے میرے بیٹو میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ تو بیٹوں نے جواب دیا نَعْبُدُ إِلَٰهَكَ وَإِلَٰهَ آبَائِكَ، ہم ایک اللہ کی عبادت کریں گے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے بھی اپنے جیل کے ساتھیوں سے یہی فرمایا مَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِهِ إِلَّا أَسْمَاءً سَمَّيْتُمُوهَا انتم وآباؤکم ما انزل اللہ بہا من سلطان، کہ جن کی تم عبادت کرتے ہو یہ تو تمہارے آباء و اجداد کے گھڑے ہوئے نام ہے، اس کے اوپر اللہ نے کوئی دلیل نہیں اتاری ہے۔ اللہ نے اگر دلیل اتاری ہے تو اس بات کی طرف اتاری ہے امر اللہ تعبدوا الا ایہ، کہ ایک اللہ کے علاوہ تم نے کسی اور کی عبادت نہیں کرنی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی یہی فرمایا لا الہ الا انا فاعبدون، کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور عبادت کے لائق ذات صرف اللہ کی ذات ہے۔ حتیٰ کہ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی یہی اعلان فرمایا قل یا ایھا الناس ان کنتم فی شک من دینی فلا اعبد الذین تعبدون من دون اللہ ولیکن اعبد اللہ الذی یتوفاکم۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مشرکین کے سامنے اعلان فرمایا اور اس سے فرمایا کہ اگر تمہیں میرے دین کے بارے میں شک ہے تو تم اس کی عبادت نہ کرنا، کیونکہ میں بھی تمہارے معبودوں کی عبادت نہیں کرتا، وَلَٰكِنْ أَعْبُدُ اللَّهَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ، میں تو اس ذات عالی کی عبادت کرتا ہوں کہ جس ذات عالی کے قبضہ قدرت کے اندر تمام لوگوں کی جان ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اللہ کی طرف تمام لوگوں کو بلایا ہے قل یا ایھا الذین آمنوا قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ ولا نشرک بہ شیئا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے اہل کتاب، اے ایمان والو، اے لوگو، تعال آ جاؤ، کدھر آؤ؟ الی کلمۃ، ایک کلمے کی طرف۔ وہ کلمہ کون سا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس ایک کلمے کی طرف آ جاؤ اور اللہ کے علاوہ کسی اور کا شریک نہ ٹھہرانا، ولا نشرک بہ شیئا، صرف ایک اللہ کی عبادت کرنا، اس کے علاوہ کسی اور کو شریک نہ ٹھہرانا۔ تمام قرآن مجید کے اندر غور و فکر کر لیا جائے تو تمام انبیاء کی بعثت کا مقصد یہی نظر آتا ہے کہ ایک اللہ کی تم نے عبادت کرنی ہے اور کسی کی عبادت نہیں کرنی۔ اور عبادت کہتے کس کو ہے؟ عبادت کا لغوی معنی یہ ہے کہ عبادت کے اندر بنیادی طور پر دو چیزیں ہونی چاہیے۔ پہلی چیز کہ جو انسان اللہ کی عبادت کر رہا ہے عابد ہے، عابد اپنی بے بسی، اپنی ذلت، اپنی عاجزی کا اعتراف کرے کہ میں ایک عاجز بندہ ہوں، میں ایک کمزور، لاچار، بے بس بندہ ہوں، اور جس کی عبادت کر رہا ہے اس کی عظمت،
شان، کبریائی اور اس کی جلالت کا اعتراف کرے کہ میں بے بس ہوں، لیکن جس کی میں عبادت کر رہا ہوں وہ بے بس نہیں ہے، وہ بڑا عظمتوں والا ہے۔ میں تو لاچار ہوں، لیکن جس کی میں عبادت کر رہا ہوں وہ بڑا ہی جلال والا ہے، بڑی شان والا ہے، بڑی کبریائی والا ہے۔ عبادت کا لغوی معنی یہ ہے کہ جو بندہ عبادت کر رہا ہے اس کے دل کے اندر یہ دو چیزیں ہونی چاہیے، اپنی ذلت اور جس کی عبادت کر رہا ہے اس کی شان اور کبریائی۔ اور عبادت کا اصطلاحی معنی یہ ہے کہ انسان کے دل کے اندر یہ دو عقیدے ہونے چاہیے کہ جس ذات کی وہ عبادت کر رہا ہے وہ ذات میرے تمام حالات سے باخبر ہے، وہ ذات میرے تمام حالات کو جاننے والا ہے۔ اور دوسری چیز کہ جس ذات کی میں عبادت کر رہا ہوں وہ ذات وہ مختار ہے، وہ ذات کے بعد اختیار ہے کہ وہ میرے حالات کو تبدیل کرنے کی طاقت بھی رکھتا ہے۔ اور پہلی چیز کو علماء کرام نے عالم الغیب سے تعبیر کیا اور دوسری چیز کو مختار کل سے تعبیر کیا کہ جس کی آپ نے عبادت کرنی ہے وہ عالم الغیب ہو اور مختار کل ہو، وہ آپ کے تمام حالات سے باخبر ہو اور تمام حالات کو تبدیل کرنے کی طاقت بھی رکھتا ہو۔ اور یہ عالم الغیب اور مختار کل صرف اللہ ہی ہے اور کوئی نہیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ جس ہستی کو عالم الغیب جان کر، مختار کل جان کر اگر اس کے لیے یہ قیام کیا جائے، رکوع کیا جائے، سجدہ کیا جائے، نظر و نیاز کیا جائے، حاجات اس کے سامنے پیش کی جائے، سورت پکار اس کے لیے کیا جائے یا کوئی بھی تعظیمی کام بجا لایا جائے تو یہ اس کی عبادت کہلائی جائے گی۔ اور اگر یہ اعتقاد ایک اللہ کے لیے ہو کہ اے اللہ عالم الغیب بھی آپ ہے اور مختار کل بھی آپ ہے، تو آپ کے لیے میں رکوع کر رہا ہوں، قیام کر رہا ہوں، سجدہ کر رہا ہوں، بیت اللہ کا طواف کر رہا ہوں، نمازیں پڑھ رہا ہوں، حجر اسود کو بوسہ دے رہا ہوں، اگر انسان کے دل کے اندر یہ دو عقیدے ہوں پھر انسان اللہ کی عبادت کرے تو یہ عبادت اللہ کی عبادت کہلائی جائے گی۔ اور اگر انسان یہ دو عقیدے غیر اللہ کے لیے کرے، کسی قبر کے لیے کرے، کسی پیر کے لیے کرے، کسی پیر کے لیے کرے، اس کے سامنے سجدہ کرے، اس کے لیے قیام کرے، رکوع کرے، اس کے سامنے دعا کرے، سورت پکار کرے تو یہ اس کی عبادت کہلائی جائے گی۔ اور اللہ کے رب العزت نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرما دیا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ کہ انسان اور جن کی تخلیق کا مقصد یہ ہے کہ وہ صرف اللہ کی عبادت کرے اور کسی کے لیے نہیں، اور عبادت جائز صرف اللہ کے لیے ہے اور کسی کے لیے نہیں۔ اور اگر کہ انسان غیر اللہ کے لیے عقیدہ رکھ کر عبادت کرتا ہے تو یہ شرک کہلایا جائے گا، اور جو انسان اس کے دل کے اندر شرک آ جائے گا تو جو ہم نماز بھی پڑھتے ہیں وہ نماز بھی ضائع ہو جائے گی۔ اور نماز کے اندر ہم جو اقرار کرتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین کہ اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، یہ جو ہی ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ ایک اللہ کی عبادت کرنی ہے۔ نماز کے اندر جو ہم اقرار کرتے ہیں اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، اگر انسان یہ عقیدہ غیر اللہ کے لیے رکھ کر کرے گا تو اس کی یہ نماز بھی ضائع ہوتی جائے گی۔ اور جو کلمہ جس کے ذریعے انسان دائرہ اسلام کے اندر داخل ہوتا ہے لا الہ الا اللہ کہ اللہ تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں، تو ہی وحدہ لا شریک ہے، جو انسان یہ عقیدہ غیر اللہ کے لیے رکھتا ہے تو یہ کلمہ بھی اس کا ضائع ہو جاتا ہے، وہ انسان دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ لہذا عالم الغیب اور مختار کل جان کر انسان جو عبادت کرتا ہے تو وہ اسے چاہیے صرف اللہ کی کرے اور کسی اور کی نہیں۔ اور یہ دو عقیدے رکھ کر انسان جتنی بھی عبادتیں کرتا ہے اس کی تعداد سینکڑوں تک پہنچ جاتی ہے، لیکن علماء کرام نے قرآن و حدیث کے اندر تین عباداتیں بیان کی، تین عبادات کو زیادہ زور دیا گیا ہے۔ وہ تین عبادات کون سی ہیں؟ قولی عبادت، فعلی عبادت اور بدنی عبادت۔ قولی عبادت جس کا تعلق زبان کے ساتھ ہے، فعلی عبادت جس کا تعلق بدن کے ساتھ ہے، اور مالی عبادت جس کا تعلق انسان کے مال کے ساتھ ہے۔ اب انسان
نماز کی ابتدا کرتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، اور نماز کے اختتام میں اللہ سے انہی تین عبادات کی دعا بھی کر رہا ہے۔ کس طرح؟ جب دوزانو بیٹھتا ہے تشہد کے اندر تو اللہ سے یہی اقرار کرتا ہے التحیات للہ والصلوات للہ والطیبات للہ التحیات للہ، اے اللہ میری قولی عبادت تیرے لیے ہے، والصلوات للہ میری بدنی عبادت تیرے لیے ہے، والطیبات للہ اور میری مالی عبادت تیرے لیے ہے۔ نماز کی ابتدا بھی یہاں سے ہوتی ہے کہ انسان ایک اللہ کی عبادت کا اقرار کرے، اختتام بھی یہاں پر ہوتا ہے کہ انسان اللہ کے لیے عبادت کرے اور کسی کی عبادت نہ کرے۔ اس کی قولی عبادت، اس کی بدنی عبادت، اس کی مالی عبادت، ساری عبادتیں صرف اللہ کے لیے ہونی چاہیے اور کسی کے لیے نہیں۔ قولی عبادت کے اندر اللہ کی حمد و ثنا، اس کا ذکر و اذکار، اس کی سور و پکار چیزیں آ جاتی ہیں، اور بدنی عبادت کے اندر نماز آ جاتا ہے، قیام آ جاتا ہے، رکوع آ جاتا ہے، سجدہ آ جاتا ہے، اور مالی عبادت کے اندر یہ قربانی، زکوٰۃ، فطرانہ، خیرات، نذر و نیاز، یہ ساری باتیں آ جاتی ہیں۔ اور کچھ باتیں ایسی ہیں جو ان دونوں باتوں کا مرکب ہے، جیسے کہ نماز، اس کے اندر قولی عبادت بھی ہے کہ انسان زبان سے کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، اور بدنی عبادت بھی ہے کہ انسان اپنے وجود کے ساتھ قیام کرتا ہے، رکوع کرتا ہے، تشہد کرتا ہے۔ اور حج یہ ایسی بات ہے کہ اس کے اندر یہ تینوں عبادات آ جاتی ہیں۔ قولی عبادت کی زبان سے تلبیہ پڑھتا ہے، اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرتا ہے۔ بدنی عبادت کے طواف کرتا ہے، سعی کرتا ہے، بوسہ دیتا ہے جسد کو۔ اور مالی عبادت کہ اپنا مال خرچ کر کے انسان حج کے لیے جاتا ہے، وہاں پر جا کر قربانی کرتا ہے۔ یہ جتنی بھی عبادتیں ہیں، یہ ساری عبادتیں، ان کی آگے بھی بہت ساری عبادتیں ہیں، لیکن ان تمام عبادات کے اندر ایک ایک عبادت ایسی ہے جس کے اوپر بہت زیادہ زور دیا جاتا ہے۔ قولی عبادت میں سب سے زیادہ زور دیا جاتا ہے تو دعا کے اوپر دیا جاتا ہے، کیونکہ اس کی خلاف ورزی بہت زیادہ ہوتی ہے۔ اور بدنی عبادت کے اندر سجدے کے اوپر سب سے زیادہ زور دیا جاتا ہے، کیونکہ اس کی خلاف ورزی بہت زیادہ ہوتی ہے۔ اور مالی عبادت کے اندر نذر و نیاز کے اوپر سب سے زیادہ زور دیا جاتا ہے، کیونکہ لوگ اس کی خلاف ورزی بہت زیادہ کرتے ہیں۔ نذر و نیاز سے کیا مراد ہے کہ اگر کوئی شخص کسی مصیبت کے اندر گرا ہے یا کوئی پریشانی اس کے اوپر آ گئی ہے تو انسان اللہ سے یہ دعا کرتا ہے کہ اللہ رب العزت اگر آپ مجھ سے یہ مصیبت کو دور کر دے تو میں آپ کی رضا اور خوشنودی کے لیے، آپ کے تقرب کو حاصل کرنے کے لیے 1 روپیہ یا 100 روپیہ یا کوئی جانور قربان کروں گا۔ تو یہ نذر و نیاز اللہ کے لیے کہلایا جائے گا، اور یہ نظر جائز ہے۔ اور اگر کوئی انسان کسی قبر کے لیے، کسی مزار کے لیے یا کسی پیر، کسی فقیر کے لیے یہ کہتا ہے کہ اگر آپ میری یہ پریشانی کو دور کر دے، انسان اس پیر کو، اس قبر والے کو عالم الغیب مانتا ہے، اس کو مختار کل مانتا ہے کہ اگر میری یہ مشکل آپ دور کر دے تو میں یہ نذرانہ دوں گا۔ یہ نذرانہ ایسا ہے کہ اللہ رب العزت نے اس کا کھانا بھی انسان کے اوپر حرام کر دیا، اور یہ نذر و نیاز صرف اللہ کے لیے جائز ہے۔ علماء اکرام فرماتے ہیں النذر عبادت والعبادت لا تجوز لغیر اللہ، کہ نذر و نیاز ماننا یہ ایک عبادت ہے، اور عبادت یہ غیر اللہ کے لیے جائز نہیں ہوا کرتی۔ اور اگر انسان کسی قبر والے کے لیے کرے تو انسان کے لیے یہ چیز جائز نہیں ہے، یہ حرام ہے، کیونکہ جو انسان کسی قبر والے کو مختار کل مانتا ہے یا عالم الغیب مانتا ہے، ان کی بے بسی کا اللہ رب العزت نے بیان کرتے ہوئے فرمایا اموات غیر احیاء وما یشعرون ایان یبعثون، یہ جو قبر میں لیٹے ہوئے ہیں، جن کے اوپر موت آ جاتی ہے، وہ تو مردے ہیں، وہ زندہ نہیں ہے، وہ تو اتنے بے بس ہے کہ جب وہ زمین کے اندر چلے جاتے ہیں انہیں تو اس بات کا علم بھی نہیں ہے کہ وہ کل قیامت کے دوبارہ کب اٹھائے جائیں گے۔ اور جو انسان کسی غیر اللہ کے لیے نذر و نیاز کرتا ہے تو اللہ رب العزت نے فرمایا حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ،
کہ اللہ رب العزت نے انسان کے اوپر حرام کر دیا ہے کس چیز کو؟ مردار کے گوشت کو حرام کر دیا ہے، دم مسفوح کو اللہ نے حرام کر دیا ہے، خنزیر کے گوشت کو اللہ نے حرام کر دیا ہے، اور ان چیزوں کو اللہ نے حرام کر دیا ہے وما اہل بہ لغیر اللہ، جو غیر اللہ کے نام پر دی جاتی ہو، ان تمام چیزوں کو اللہ نے حرام کر دیا۔ لہذا مالی عبادت کے اندر سب سے زیادہ زور نظر و نیاز کے اوپر اس لیے دیا جاتا ہے کہ نظر و نیاز اگر جائز ہے تو صرف ایک اللہ کے لیے اور کسی کے لیے نہیں، اور بدنی عبادت کے اندر سب سے زیادہ زور دیا جاتا ہے تو سجدے کے اوپر، کیونکہ انسان یہ سجدہ جب کسی اور کے لیے کرتا ہے، کسی اور کو عالم الغیب جان کر، مختار کل مان کر، اس کے سامنے اپنے وجود کا سب سے اعلیٰ اور مشرف حصہ اس پیشانی کو جھکاتا ہے تو یہ شرک کہلاتا ہے، یہ صریح شرک ہے۔ اور اگر کوئی انسان اس کے دل کے اندر یہ عقیدہ موجود نہیں کہ یہ بندہ عالم الغیب ہے، یہ بندہ مختار کل ہے، یہ میرے حالات سے باخبر ہے، یہ میرے حالات کو تبدیل کرنے کی طاقت رکھتا ہے، اگر انسان کے دل کے اندر یہ عقیدہ نہیں، پھر بھی کوئی انسان کسی کے سامنے سجدہ کرتا ہے، اپنی پیشانی کو جھکاتا ہے صرف اس کی عظمت کے لیے یا اس کی عزت افزائی کے لیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ سجدہ یہ تعظیمی سجدہ کہلاتا ہے، اور امت محمدیہ کے اندر سجدہ تعظیمی بھی جائز نہیں ہے۔ کسی انسان کے سامنے یہ پیشانی جھکانے کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ انسان کے وجود کا سب سے اعلیٰ حصہ ہے اس کی پیشانی کا، اور یہ پیشانی جب جھکتی ہے تو صرف اللہ کے سامنے اور کسی کے سامنے نہیں۔ یہ سجدہ تعظیمی بھی جائز نہیں۔ صحابہ اکرام نے فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم دیکھتے ہیں کیسر و کسریٰ کے لوگ اپنے بادشاہوں کے سامنے سجدہ کیا کرتے ہیں، تو آپ ان سے بہت بڑے ہیں، آپ تو خاتم النبیین ہیں، آپ تو رحمت للعالمین ہیں، ہم آپ کے سامنے کیا سجدہ کر سکتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے اندر کسی کو کسی کے سامنے سجدہ کرنے کی اجازت نہیں ہے، اگر سجدہ کرنے کی اجازت ہوتی تو میں بیوی کو حکم دیتا کہ وہ اپنے خاوند کو سجدہ کرے، لیکن میری امت کے اندر، میری شریعت کے اندر کسی کو کسی کے سامنے یہ پیشانی جھکانے کی اجازت نہیں ہے، اگر اجازت ہے تو صرف ایک اللہ کے سامنے جھکانے کی، اور کسی کے سامنے نہیں۔ قرآن مجید کے اندر سب سے زیادہ زور اس پیشانی کے اوپر دیا گیا ہے، بار بار سجدے کا لفظ ذکر کیا گیا ہے، 14 مقامات ہیں سجدے کے، ان کے اندر بار بار یہ بیان کیا گیا ہے کہ انسان نے اگر سجدہ کرنا ہے تو صرف اللہ کے سامنے اور کسی کے سامنے نہیں۔ اور قولی عبادت کے اندر سب سے زیادہ زور دیا جاتا ہے سورہ بقرہ کے اندر دعا کے اوپر، کیونکہ یہ دعا یہ ایک ایسی عبادت ہے کہ یہ تمام عبادات کا مغز ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الدعاء مخ العبادہ، یہ دعا تمام عبادات کا مغز ہے۔ فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، اکیلے اللہ کو پکارو، اس کے علاوہ کسی اور کو نہ پکارو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی اللہ رب العزت نے بار بار حکم دیا ہے کہ اے میرے محبوب پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وَلَا تَدْعُوا مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ، آپ نے بھی میں اللہ کے علاوہ کسی اور کو نہیں پکارنا، ایسوں کو نہ پکارنا جو نہ نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان دے سکتے ہیں، پکار کے لائق ذات ہے تو صرف اللہ کی ذات ہے۔ قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت نے انبیاء کی دعاؤں کو ذکر کیا کہ ان کے اوپر جب بھی پریشانی، جب بھی کوئی مشکل وقت آیا ہے تو انہوں نے صرف اور صرف اللہ کو پکارا ہے۔ آج کا کلمہ گو یہ تو مشرکین سے بھی زیادہ بدتر ہے، کیونکہ مشرکین کے اوپر جب بھی کوئی مشکل وقت آتا ہے تو وہ اس مشکل وقت میں خالص اللہ کو پکارا کرتے تھے، لیکن جب کلمہ گو کے اوپر مشکل وقت آ جاتا ہے وہ پھر بھی اللہ کو نہیں پکارتے۔ ہم جاتے ہیں کسی پیر کے پاس کہ آپ ہمارے لیے دعا کریں، کسی قبر کے پاس جاتے ہیں ان سے کہتے ہیں کہ آپ ہمارے لیے دعا کریں۔ کوئی انسان کسی کے لیے دعا نہیں کر سکتا، دعا کرنی ہے تو صرف اللہ سے کرنی ہے اور کسی سے نہیں، کیونکہ دعا کے لائق ذات صرف اللہ کی ذات ہے اور کسی کی نہیں۔ انبیاء کے اوپر بھی مشکل وقت آیا ہے تو انہوں نے بغیر کسی واسطے کے، بغیر کسی وسیلے کے اگر پکارا ہے تو صرف اللہ کو پکارا ہے اور کسی کو نہیں پکارا، تو لہذا پکار کے لیے لائق ذات صرف اللہ کی ذات ہے اور کسی کی ذات نہیں۔ اس لیے انسان کو چاہیے صرف اللہ کی عبادت کرے،
انسان جب نماز پڑھتا ہے تو نماز کے اندر اللہ کی عبادت کا اقرار کرتا ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، میری تمام عبادتیں صرف تیرے لیے ہیں، اور تمام عبادتوں کا نچوڑ استعانت مدد وہ بھی ہم تجھ ہی سے مانگتے ہیں۔ پھر آگے اپنی التجا پیش کرتا ہے، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ صراط مستقیم سے مراد اللہ کی عبادت کا رستہ ہے، اللہ کی بندگی کا رستہ ہے، اللہ کی اطاعت کا رستہ ہے، اللہ کی فرما برداری کا رستہ ہے۔ اے اللہ ہمیں تیری بندگی والے رستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما، ایسے چلنے کی توفیق عطا فرما جیسے تو نے منعم علیہ لوگوں کو چلنے کی توفیق عطا فرمائی، جیسے تو نے انبیاء کو، صلحاء کو، شہداء کو، صالحین کو، صدیقین کو، شہداء کو چلنے کی توفیق عطا فرمائی ہے، نہ کہ ان لوگوں کی طرح جیسے کہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، جیسے یہود و نصارہ ہے کہ انہوں نے تیری عبادت کا وعدہ کیا ہے اور پھر تیری عبادت کی خلاف ورزی کر دی ہے۔ لہذا اللہ رب العزت ہمیں صراط مستقیم پر صحیح معنوں میں چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔